بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو ان سے حج کا طریقہ بیان کرنا ہے. تو جو اپنے طور پر لکھ سکتی ہوں بہنیں، وہ بے شک اپنے طور پر اس کو نوٹ کر لیں. ایک تو حج کے بیان کی یہ صورت ہے کہ اس کے فرائض کو، واجبات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے، اور یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے مشورے میں یہ ہوا ہے کہ طے ہوا ہے کہ جو حج کے 5 ایام ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان کے اعمال ترتیب سے ذکر کر دیے جائیں، بتائے جائیں. جیسے کہ نماز کا طریقہ اگر پوری ترتیب کے ساتھ بتا دیا جائے اور سیکھنے والا اس کو سیکھ لے تو اس کے فرائض بھی اس میں آ جاتے ہیں، واجبات بھی آ جاتے ہیں، سنتیں بھی آ جاتی ہیں، مستحبات بھی آ جاتی ہیں. ہم ساتھ میں اس کا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ کہ ان میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی سنت ہیں. یہ جو سوالات آ گئے ہیں بہنوں کی طرف سے، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تلاوت زبانی کر سکتے ہیں. قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنا اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل دعائیں مانگنا ہی ہے. تلاوت کرنا جائز ہے، اس کا اپنا ثواب ہے. زبانی تلاوت کریں جن کو زبانی یاد ہے، یا قرآن پاک کو اگر کھول کر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل دوران طواف دعاؤں کا مانگنا ہے. حج کی 3 اقسام میں سے مستورات کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ وہی نیت کریں جو ان کے محرم کریں گے. یعنی محرم حج قران کی نیت کرے تو مستورات کو بھی وہی کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے، چونکہ ان کو محرم کے ساتھ ہی آگے پیچھے آنا جانا ہے. اب محرم حالت احرام میں ہے، اس کو خوشبو کھانا منع ہے، اور ان کا احرام نہیں ہے تو یہ خوشبو کھا سکتی ہیں، تو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے، خوشبو والی چیز. تو اس لیے بہتر، اور عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں نا، جو اصل کی نیت ہے وہی تابع کی بھی نیت ہونی چاہیے. کوئی اور سبب ہو تو وہ علیحدہ دریافت کیا جا سکتا ہے. ہر طواف قدوم میں صحیح کرنی ہے تو طواف زیارت میں کرنی پڑے گی یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو ایسے تو نہیں ہے کہ ہر طواف قدوم میں صحیح کرنی ہے. طواف قدوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں ابھی عرض کر دیں گے کہ صحیح کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. حج کا جب طریقہ بیان کریں گے تو اس میں یہ چیز آ جائے گی. ہر طواف، بہرحال مسئلہ ایسے نہیں کہ ہر طواف قدوم کے ساتھ صحیح ہو. عمرے کے ہر طواف کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، طواف قدوم کے ساتھ نہیں. طواف قدوم خود ایک سنت طواف ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ حج کا طریقہ جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے. چونکہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ عام طور پر. تو ان دنوں میں جو افعال جس ترتیب سے، جو اعمال حج کے جس ترتیب سے کرنے ہیں اس کے موافق کیے جائیں، تو اس میں انشاءاللہ فرائض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، واجبات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور سنت طریقے سے انشاءاللہ حج ادا ہو جائے گا.
جیسے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا اصل بات تو لکیر کا فقیر ہونا ہے. جو حضرات خوش نصیب ہیں کہ حضرت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ان کو تو سیدھی سی بات ہے آنکھیں بند کر کے جو حضرت نے عمل کرنا ہے اس کا مذاکرہ تو ہو ہی جائے گا روزانہ, تو اس کے موافق عمل کرتے رہیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حضرت کی مساعدت نصیب فرمائے. حج کے دن ایام جو ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں. معلمین کا طریقہ یہ ہے, چونکہ وہاں پر اب لاکھوں انسان ہوتے ہیں, ان کی ترتیب انہوں نے بنانی ہوتی ہے, ان کو مینا میں پہنچانا ہوتا ہے, تو وہ 8 ذی الحجہ کی رات کو بلا لیتے ہیں اور گاڑیوں پر لے کے جاتے ہیں. تو جن کے ساتھ اگر وہ حضرت کے گروپ میں شامل ہیں تو جیسے حضرت کی ترتیب ہوگی وہ اس کے مطابق چلے, اور جو دوسرے کسی معلم کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کہ جو معلم کی گاڑی میں چلے جائیں اگر پہلی دفعہ وہ خاص طور پر حج کر رہے ہیں, اور اگر وہ دوسری دفعہ بھی حج کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ مستورات ہوں, خواتین ہوں, تو وہ معلم کی گاڑی میں رات کو ہی چلے جائیں, مینا پہنچ جائیں. سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مینا احرام باندھا جائے حج کا, جب سورج طلوع ہو جائے احرام باندھا جائے, اور اس کے بعد مینا روانہ ہوا جائے. جو حضرات پیدل جا سکتے ہیں ان کے لیے سنت پیدل حج کرنا ہے, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک قدم پر 700 نیکی حرم کی ملتی ہیں, حرم کی ایک نیکی لاکھ کے برابر ہوتی ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو کسی تجربہ کار کے ساتھ ہو اس کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نہ تجربہ کاری میں جگہ کو اس کو ملے نہیں, پریشان ہو جائے اور وہ نیکی جو ہے نیکی برباد اور گناہ لازم والی بات ہو جائے. تو 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 2 نفل, جب کہ نفل پڑھنے کا وقت ہو اس وقت 2 نفل پڑھے جائیں, اور حج کے احرام کی نیت سے, اور اس کے بعد یہ نیت کی جائے یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, کرتی ہوں, تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کم از کم پڑھا جائے, مرد بلند آواز سے, عورتیں ہلکی آواز سے. اس کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ دعا مانگی جائے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار, اور ایک روایت میں اعوذ بک من سخطک والنار آیا ہے. اس کے بعد دعا مانگی جائے. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. پھر جو اب حج کا اس وقت اگر کوئی طواف کرتا ہے تو اس کے لیے طواف کرے بیت اللہ شریف کا, اور اس کے لیے یہ گنجائش جو اسے بہن نے پوچھا ہے اس کے لیے اب جب احرام باندھ لیا ہے اس نے اور اس کے بعد وہ ایک طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ حج کی صحیح ابھی اس طواف کے بعد کر لے. وہ جو بہن نے پوچھا کہ طواف قدوم کے بعد صحیح ہوتی ہے, طواف قدوم کے بعد نہیں صحیح ہوتی, کسی بھی نفل طواف کے بعد حج کی صحیح کی جا سکتی ہے, کوئی بھی نفل طواف ہے. اور جو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے یا 8 ذی الحجہ کی رات میں یا 7 ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے اس کا طواف نفل ہی ہوتا ہے, اس کا طواف قدوم نہیں ہوتا. طواف قدوم جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے یا حج قران کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہوا کرتا ہے. چونکہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں. جو حضرات حضرت کے ساتھ سفر میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ, تو چونکہ حضرت کا سفر ایسی تاریخ میں ہے کہ ان دنوں میں حج قران ہو سکتا ہے, تو وہ اس وقت کے اعتبار سے پھر مسائل کو یاد کریں اور مستحضر رکھیں. تو جب احرام کی نیت کر لی ہے, تلبیہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد طواف کر لیا, یہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ مستحب ہے, نفل عمل ہے, تو اس کو لکھا ہے کتابوں میں ایسے ہی. تو اس کے بعد اس دوگانہ طواف بھی پڑھنا ہے کیونکہ وہ واجب ہوتا ہے. پھر اگر کوئی حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو اب کر سکتا ہے, لیکن اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہے مرد نے اور حج کی صحیح کرنی ہے اس نے, تو پھر وہ استباع کرے گا اور رمل کرے گا.
اور عورتوں نے تو اس بار عمل کرنا نہیں ہے، مردوں ہی کے لیے. یہ اس وقت صحیح کی جا سکتی ہے حج کی، جو کہ واجب ہوتی ہے، اور اصل اس کا وقت وہ طواف زیارت کے بعد ہے. افضل اسی وقت کرنا ہے. اس وقت اس کی گنجائش ہے کہ اس وقت رش ہو تو شاید دقت ہو، تو ابھی سہولت ہو جائے، سہولت سے ہو جائے گی. نیا نیا احرام باندھا ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. جب احرام باندھ لیا تو اب مینا کو روانہ ہو جانا ہے. حاجی نے اللہ کے حکم کو اب پورا کرنا شروع کر دیا. حج تو بیت اللہ کا ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ حرم سے بھی باہر چلے جانا ہے، تم نے بیت اللہ سے دور ہی جانا ہے، روزانہ دور جانا ہے. یہ اصل ہے. اب بندہ جو ہے اس کی تو بندگی کرنی ہے، اپنا ارادہ اس کا ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی تمام اعمال میں اسی طرح سے نیت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند کر دیں، اس کی تابع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اپنی حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے. زور سے پہلے مینا پہنچنا یہ سنت ہے. مینا میں اچھا ایک مینا اصلی ہے، ایک مینا وہ ہے جس کو آج کل جدید مینا کہہ دیتے ہیں. چونکہ مینا میں خیمے سارے میں لگ گئے ہیں، حاجیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو پھر جو مزدلفہ کی حدود ہے، مزدلفہ اور مینا ملے ہوئے ہیں، بیچ میں 500 قدم کا فاصلہ ہے جو کہ وادی محصر ہے. تو اس کہ مینا سے جو قبلے کی مخالف جانب ہے تو اس جانب میں مزدلفہ ہے. تو سب جگہوں پر خیمے لگے ہوئے ہیں. تو جیسے بھی معلم کا مکتب نمبر ہوگا تو اس کے اعتبار سے جگہ ملے گی. تو کسی کا چاہے خیمہ اصلی مینا میں ہے یا ملحق مینا میں ہے، اس نے وہاں جانا ہے. 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، یہ مینا میں پڑھنا سنت ہے. مینا جانا بھی 8 ذی الحجہ کو وہاں رہنا، رات گزارنا، یہ بھی سنت. اور یہ 5 نمازیں پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، یہی وہاں کے اعمال ہیں. اور جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے تلبیہ کی کثرت، درود شریف کا پڑھنا، دعاؤں کا مانگنا. 9 ذی الحجہ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے. 8 ذی الحجہ کے اعمال کا ذکر ہو گیا، وہ پورے ہو گئے. یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے اور یہ جانا سنت ہے. 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 8ویں ذی الحجہ کی، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز یہ مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے. 9 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ سب سے اہم دن ہے حج کا، اس لیے کہ اس دن وقوف عرفہ ہونا ہے، وقوف عرفات ہونا ہے. اور وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے. جس کا وقوف عرفہ رہ گیا، عرفات رہ گیا، اس کا حج ہی نہیں ہوا. اور جس کو وقوف عرفات مل گیا اس کا حج ہو جائے گا، چاہے وہ زخمی حج ہو، چاہے کمزور حج ہو. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تلافی ممکن ہے، کسی نے جرمانہ ادا کر کے کچھ کر کے، لیکن وقوف عرفات کی تلافی ممکن نہیں. 9 ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد عرفات جانا یہ سنت ہے. معلمین حضرات جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ اپنے نظم کے اعتبار سے رات کو ہی عرفات لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو جن کے ساتھ مستورات ہوں ان کو ہم خاص طور پر یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہی چلے جائیں، چونکہ وہاں جا کے اپنی جگہ ان کو سہولت سے مل جائے. عرفات سارے سال میں ایک دن کے لیے آباد ہوتا ہے. اب جو پرانے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو بھی بھول جاتی ہے کہ ہماری جگہ کون سی ہے، ہم نے کس جگہ پہنچنا ہے. تو اگر کوئی نیا آدمی ہوگا اور اس نے معلم کی بس کو چھوڑ دیا، معلم کی بس نے تو وہاں پہنچانا ہوتا ہے، اور نیا آدمی ہو تو وہ خود ہی پیدل چل پڑے تو اس کو راستے میں بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب یہ نیکی سنت ادا کرتے کرتے وقوف عرفہ صرف فرض کے درجے میں ہی ملے،
عبادت کرنے کا بھی اس کو موقع نہ ملے، اتنا تھکا ہوا ہو کہ دعا مانگنا تو درکنار، بس جیسے ہی کہیں بھی اس کو بیٹھنے کا موقع ملے تو اس کی آنکھ ہی لگ جائے، چونکہ ایسے بھی مشاہدے میں ہوا۔ تو 9 ذی الحجہ اگر مستورات ساتھ ہیں تو رات کو ہی معلم لے جاتے ہیں، اس میں سنت سے تو ہٹ جانا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ اپنے ساتھ ضعفاء ہوتے ہیں، وہ خواتین ہیں، اس لیے جو حضرت کے ساتھ ہوں، جیسے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی ترتیب ہوگی جماعت کی، اس کے موافق وہ عمل کریں۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد جانا ہوتا ہے عرفات۔ جو صرف اور صرف مرد حضرات ہوں، ان کو راستے کا پورا پتہ ہو تو وہ پیدل جائیں، پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر راستے کے بارے میں اشتباہ ہو تو بعض اوقات مولوین حضرات کی بسیں فجر کے بعد بھی تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی جاتی ہیں، تو ان پہ بھی آدمی جا سکتا ہے، لیکن جو یہ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی جو حضرت شاہ صاحب کی جماعت میں ہوں گے تو وہ ان کی ترتیب کے موافق جو ہے انہوں نے چلنا ہے۔ عرفات پہنچ کر غسل کر، زوال سے پہلے عرفات پہنچنا یہ سنت ہے۔ غسل کرنا یہ سنت ہے، وہ غسل صابن والا نہیں ہوتا، صابن والا غسل نہیں ہوتا، چادریں کھولنی ہیں، حمام میں جا کے غسل خانے میں اپنے اوپر پانی پانا ہے۔ وہ بعض حضرات جو ہیں وہ جوش میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و عظمت کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرمائے، سال بھی نصیب فرمائے، تو دیکھیں گے کہ وہ اس خیال میں کہ جی سنت ہے، وہ باہر ہی کھڑے ہو کے نہا رہے ہوتے ہیں، کپڑا جو ہے احرام کا وہ پتلا سا ہوتا ہے جس سے سطر کا کشف ہو رہا ہوتا ہے، کشف عورت ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو کہ حرام ہے، ایک سنت کے لیے وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جنون ہے، مفت میں بھئی اسے یوں کہا جائے کہ ضرورت سے زیادہ ان کو تقویٰ جو ہے اس کا جوش چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال زوال سے پہلے پہلے اپنے تمام دیگر معمولات کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، اور جو بھی اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، چونکہ یہ دن جو ہے نا سب سے اہم دن ہے، اور اس کا سب سے اہم عمل وہ زوال کے بعد شروع ہونا ہے۔ جو لوگ امام میں مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں، چونکہ عام طور پر ہمارے ساتھی وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہم ترتیب وہی بیان کرتے ہیں جو عام طور پر ترتیب ہوتی ہے کہ جب زوال ہو جائے گا اس کے بعد اپنے مقام پر اپنے اپنے وقت پر ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنا۔ جو حضرت کے ساتھ ہوں گے ساتھی تو ان کا سفر ایسا ہے انشاءاللہ کہ اس میں وہ سب مسافر ہی ہوں گے، تو ظہر بھی قصر پڑھنی ہے اور عصر بھی اپنے وقت پر قصر پڑھنی ہے۔ زور کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو جانا ہے۔ اب جیسے ہی زوال ہوتا ہے نا اس کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقوف رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جہاں جگہ ملے بس کھڑے ہو کے مانگنا شروع کرتے۔ عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگنی شروع کر دیں، اور اس وقت دعا اجتماعی طور پر بھی عام طور پر کی جاتی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ جب زوال کا وقت ہو جائے گا، زوال ہو جائے گا یعنی ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر تلاوت میں، درود شریف میں، دعا میں مشغول ہو جانا ہے۔ عصر کا وقت آ جائے گا، اس دوران کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، کھانا پینا جو ہے جو میسر ہوگا وہ کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کو پورا کریں، باوضو رہیں۔ عصر سے پہلے مناسب وقت پہلے اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو، تقاضا ہو، تو یہ یاد رکھیں وہاں پر رش اس دن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے جب اندازہ ہو کہ مجھے آدھا گھنٹے بعد پیشاب نے تنگ کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے چلا جائے، اور وہاں جا کے پہلے سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ عین وقت میں جائے تو وہاں 15 بندے لائن لگی ہوئی ہو اور یہ ان سے کہتا رہے جی میرے ساتھ ذرا مہربانی کریں مہربانی کریں، تو عام طور پر وہ مہربانی کرنے والا معاملہ وہاں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سب ہی ایک طرح سے ہوتے ہیں۔ تو وضو بنا کر پھر عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے، حج کا فرض ہے، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر بعد میں جو آنے والی رات ہے اس رات میں بھی طلوع فجر سے پہلے تک ہے، طلوع فجر سے یہ سارا وقت یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔
اس میں جو ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں آ گیا، گزر گیا وہاں سے احرام کی حالت میں، اس کا حج ہو گیا۔ جو لوگ زوال کے وقت عرفات میں موجود ہوں، انہوں نے اس وقت زوال کے بعد موجود ہیں، تو ان کے لیے عرفات سے طلوع شمس، غروب شمس، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے نکلنا یہ منع ہے۔ اگر نکلیں گے دم لازم آ جائے گا۔ ان کے لیے واجب ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہریں، عرفات کی حدود کے اندر ٹھہریں، اور اگر نکل جائیں گے تو واپس آ جائیں۔ اگر نکلے اور واپس نہ آ سکے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تو دم لازم آ جائے گا۔ اور اگر کوئی اس وقت تک پہنچا ہی نہیں، راستے میں ٹرانسپورٹیشن کے کوئی مسائل ہو گئے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو چاہے وہ بعد والی رات میں پہنچ جائے، اس کو وقوف عرفہ اس کا ہو جائے۔ تو پھر عرفات سے واپس مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن یہ سب سے اہم دن اس لیے ہے کہ اس میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات، اور اس کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں نے عرض کر دی۔ اور جو لوگ وہاں اس وقت موجود ہوں ان کو غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ غروب آفتاب جب ہو جائے گا تو عام طور پر مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن جس نے احرام باندھا ہوا ہے، جس بہن نے، جس بھائی نے، اس کے لیے مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ مغرب تو ہو گئی ہے لیکن مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی، اور پڑھنی بھی عشاء کے وقت میں۔ اگر وہاں سے چلے ہیں عرفات سے اور ایسا راستہ مل گیا گاڑی کو اتفاق سے کہ 15 منٹ میں مزدلفہ پہنچ گئے، چونکہ وہ تو 5 کلومیٹر ہے یا 8 کلومیٹر ہے، تو اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد اب عشاء کے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ جمع کرنا یہ واجب ہے، اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا ہوا۔ لیکن جو لوگ وہاں پر عرفات میں حالت احرام میں نہیں ہوں گے، مثلاً شرطے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، اور خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف رضاکار ہوتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہاں سے جو حضرات پیدل جا سکتے ہوں، ان کو اپنا خیمہ پتہ ہو، تو سب سے آسان عرفات سے یہ ہے کہ پیدل جایا جائے مزدلفہ۔ عام تجربے میں یہ ہے کہ جو لوگ پیدل جاتے ہیں وہ بسوں والوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ خواتین اگر باہمت ہوں تو وہ بھی پیدل چلی جائیں۔ یہ ایک تجربے سے متعلقہ بات ہے جو عرض کی جا رہی ہے، چونکہ راستے سیدھے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، 5-6 سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور آدمی مینا پہنچ جاتا ہے، یا جن کا خیمہ مزدلفہ میں ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور بسوں والوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ 8:30 بجے 9 بجے تک 9:15 بجے تک وہاں پہنچ گئے۔ الحمدللہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ خواتین بھی باہمت ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ تو ہمارے ساتھ ایسی خاتون تھی کہ ہم مردوں سے زیادہ باہمت تھی ماشاءاللہ۔ تو جو خواتین یہ ہمت کر سکتی ہوں تو ان کے لیے یہ ہے۔ اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو پھر عرفات سے اپنے خیمے سے چل پڑیں، جو عرفات کی باؤنڈری ہے اس کے قریب آ کے ٹھہر جائیں، چونکہ وہ باؤنڈری کو کراس نہیں کرنے دیتے، وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ گولا چھوڑتے ہیں توپ کا، اس کے بعد بیریئر کھلتا ہے اور لوگ جانا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال جو جماعت کے ساتھ ہوں گے انہوں نے اس ترتیب سے جانا ہے۔ تو جب مزدلفہ پہنچیں گے، وہاں سے جب چلیں گے، راستے میں اپنی تلبیہ پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، یہ سب کام کرتے رہیں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ پہنچیں۔ مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے، وہاں رات کا قیام جو ہے یہ سنت ہے، اور وہاں وقوف کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ کی رات کو شب قدر کی رات کی طرح سے فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام بھی فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں وہ سنت سمجھ کر نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد ساتھیوں کو کہہ دیں اٹھ کے تو اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ وہاں بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ اس رات میں تہجد نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں دینی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی ہے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھا ہوگا، عبادت فرماتے رہے ہیں تو وہ لوگ ایسے کہتے ہیں، تو لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا، اپنی صلاۃ تسبیح پڑھیں، جو تلاوت کریں، یہ وقت پھر دوبارہ نہیں آنا۔ وقوف مزدلفہ کا وقت وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رات تو گزر گئی نا، رات تو ہو گئی مزدلفہ میں، جب فجر ہو جائے تو وقت داخل ہو جائے، اس کا دھیان رکھا جائے کہ مکہ مکرمہ کا جو وقت ہے اس کو آدمی اپنے ذہن میں رکھے، اسے 2-3 منٹ آگے کر کے تو پھر اذان کہی جائے۔ وہاں لوگ ایڈوانس ہی اذانیں کہنی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں بھی اس کا کئی دفعہ تجربہ ہوا۔ تو ہر ایک کی اذان پر نہیں جانا، ہر خیمے میں اپنی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے مسافروں کی جماعت ہوتی ہے نا، تو مسافر 10 اذانیں کہہ لیں، 10 جماعتیں کر لیں، کوئی ممانعت نہیں، تو ہر خیمے میں اپنی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وقت نوٹ کر لیا جائے مکہ مکرمہ کے فجر کا، اور اسے 2 منٹ بعد جو ہے اذان کہہ لی جائے۔ پھر اذان کے بعد جلدی نماز پڑھ لی جائے، چونکہ اس دن اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایسے ہی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد وقوف کرنا، وقوف وہی ہے کہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا، تھوڑی دیر کے لیے بھی دعا مانگی جائے تو وقوف ادا، یہ وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کیا ہے؟ واجب۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا رہ گیا تو دم دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن عرفات کا وقوف اگر رہ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، اس کو ابھی تو احرام کھولنے کے لیے دم دینا ہے، پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھنا، قضا لوٹانا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن گزر گیا اور رات گزر گئی، 9 ذی الحجہ کے بعد کی رات گزر گئی، دن تو عرفات میں گزرا، رات مزدلفہ میں گزری، اور اس میں ایک واجب عمل وقوف مزدلفہ ادا کیا، جو کہ طلوع فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو کے مینا کی طرف جانا، یہ سنت ہے۔ اور اب 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہو رہا ہے، یہ دن بڑا اہم ہے حاجی کے لیے، اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دن واجبات والا دن ہے، اس میں واجبات زیادہ ہوتے ہیں لیکن مصروفیت بڑی ہوتی ہے۔ اپنے خیمے سے روانہ ہو جانا ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے، حالت احرام ہے، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ 3 جمرات ہیں، اب تو شیطانوں کا کمپلیکس بنا ہوا ہے، بہت سہولت سعودی گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے راستے بھی اس طرح سے تقسیم کر دیے ہیں کہ وہاں رش نہیں ہوتا، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مفت میں عورتیں دوسرے کو اپنا وکیل نہ بنائیں۔ 60 سال کا آدمی اپنے آپ کو، ویسے یہاں تو دنیا کے معاملات میں بوڑھا نہیں سمجھتا، وہاں بوڑھا سمجھ کے دوسرے کو اپنا وکیل بنانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی ویل چیئر پر جا رہا ہو تو وہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ شرطیں خود پکڑ کر اس کو اس جمرے کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ کنکریاں مار سکتا ہے، لیکن زیادہ سامان وہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اچھا مزدلفہ سے 70 کنکریاں چننی ہیں، یہ ایک چیز رہ گئی تھی، یہ مستحب ہے، وہاں سے کنکریاں لے لینا، اور اس میں سہولت بھی ہوتی ہے چونکہ پھر دوسری جگہ پر کنکریاں ملنی مشکل ہوتی ہیں۔ ایک کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو، یہ مستحب ہے۔ ویسے استعمال 49 ہوتی ہیں، استعمال 49 ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن 70 جو ہے اگر پورا حج سنت کے مطابق ادا کیا جائے تو پھر 70 استعمال ہو۔ 10 ذی الحجہ کے دن پہلا عمل، جب سورج طلوع ہو جائے تو آدمی مینا کو روانہ ہو جائے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ 3 شیطان ہیں، ایک سب سے پہلے آتا ہے، اس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، یہ میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے، اس کو درمیانہ شیطان کہتے ہیں۔ پھر ایک اور آتا ہے آخر، جو مکہ مکرمہ کی زیادہ قریب ہے، اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، اپنے تلبیہ پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جائیں، کوئی پریشان ہونے کی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ راستے میں رش بھی ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ مخلوق خدا ہوتی ہے، حجاج کرام کی بڑی تعداد ہے، لیکن آدمی اگر
سہولت سے زیادہ آرام سے حوصلے سے چلتا رہے تو کھلی جگہ بھی ملتی رہتی. بہرحال جب بڑے شیطان کے پاس پہنچیں تو اب کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ کو بند کر دینا ہے, تلبیہ موقوف کر دینا ہے. کنکری اس طرح سے مارنی ہے. مستحب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس جمرے کے قریب جائے, دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے کھڑا ہو کہ اس کا دایاں کندھا مینا کی طرف ہو اور بایاں کندھا قبلے کی طرف, مکہ مکرمہ کی طرف. 7 کنکری مارنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن اور رغم للشیطان, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, یہ اس کا معنی ہے. بس 1 2 3 4 5 6 7, وہ جو اس کے آس پاس دیوار سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر گرنی چاہیے. جوتے ووتے نہیں مارنے, کنکری مارنی. جوتے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے. وہاں تو اپنی خواہش کو مارنا ہے کیونکہ وہاں خود شیطان نہیں ہے. وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب فرمایا ہے, تو یہ کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. اس دن کا پہلا عمل کیا, اس کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی کو 7 کنکریاں مارنی, یہ واجب ہے. اس کے بعد کا دوسرا عمل قربانی کرنا ہے, وہ بھی واجب ہے. حج تمتع, حج قران والوں کے لیے دم شکر, اس کو دم تمتع یا دم قران کہا جاتا ہے. ویسے ہماری عام زبان میں قربانی کہہ دیتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ ہوتی ہے, بقرعید کی قربانی علیحدہ ہوتی ہے. یہ قربانی حج کی ہے, اس کو دم شکر کہتے ہیں جو واجب ہے. اب اس قربانی کی کیا صورت ہے, یہ سب ساتھی اس کو غور سے سن لیں کہ جو عام ساتھی بھی جا رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ وہاں بینک کی طرف سے, مختلف بینکوں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ قربانی کا موقع دیں. وہ ٹوکن جاری کر دیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, 400 ریال 410 ریال وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بینک کو قربانی کے لیے پیسے نہیں دینے. کوئی شافعی المذہب ہو, امام شافعی رحمہ اللہ کا پیروکار ہو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پیروکار ہو, تو وہ بے شک دے. ہاں, آپ میں سے بھی کوئی ہو تو بے شک دے. لیکن ہم سب چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں, تو ہمارے لیے, ہمارے نزدیک, ہمارے امام صاحب کے نزدیک پہلے 10 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہے, پھر قربانی کرنی ہے حج کی, اور پھر سر منڈانا ہے یا بال کٹانے ہیں. یہ 3 عمل جو ہیں ان میں ترتیب واجب ہے. ان میں ترتیب کیا ہے, واجب ہے. اگر ترتیب ہٹ گئی, پہلے رمی کر دی, پھر سر منڈا دیا, پھر قربانی کی, تو دم لازم آ جائے گا. ایک دم تو شکر کا دینا ہے نا, یہ دم جنایت کا, جرمانے کا دینا ہے. اور دم کی وجہ سے تو پھر دم نکلتا ہے 350 ریال سے 400 ریال کا ایک دم ہوتا ہے. 1 ریال آج کل 23-24 روپے کا ہے. جی, تو قربانی کا اس طرح کا نظم کیا جائے. وہاں ساتھی ہوتے ہیں جو کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ویسے آدمی خود بھی قربان گاہ جا کے قربانی کر سکتا ہے, لیکن جب تک وہاں کی ترتیبات کا پتہ نہ ہو تو آدمی پریشان ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم جو ہیں, جن صاحب پر یہ اعتماد کریں, ان کے حوالے اپنی قربانیاں کریں, تو ان کے ذمہ کیے جائیں. وہ جب اطلاع کر دیں, اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ رمی کرنے والا رمی کر کے ان کو اطلاع کرتا ہے کہ ہم نے رمی کر دی ہے جی, ہمارا دم تمتع دے دیا جائے, دم قران ذبح کر دیا جائے. پھر وہ اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کا دم قران ہو گیا ہے جی, تو اس کے بعد پھر سر مڈایا جاتا ہے. تو قربانی اس لیے اس اعتبار سے نازک ہے. یہ بہنوں کا معاملہ بھی ہے اور بھائیوں کا, مردوں کا بھی ہے. یہ چیز یاد رکھیے کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اس پر جب اس نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا تو دم شکر واجب. قربانی جب ہو جائے اس کے بعد سر منڈانا ہے. سر منڈا کے آپ حلال ہو گئے, عام احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. خامن بیوی کا معاملہ ابھی تک نہیں بحال ہوا, لیکن باقی پابندیاں ختم ہو گئی. اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو چوتھا عمل ہے, جو 10, 11, 12 ان تینوں دنوں میں کیا جا سکتا ہے, وہ ہے طواف زیارت.
یہ حج کا دوسرا فرض ہے، جو حج کا رکن ہے، طواف زیارت۔ اس کا وقت مردوں کے لیے 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ عام عورتوں کے لیے یہی وقت ہے۔ جن عورتوں کو ان دنوں میں نماز معاف ہو جائے، ماہواری شروع ہو جائے، حیض شروع ہو جائے، تو چونکہ طواف مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو وہ بہنیں اپنے ان دنوں تک پابند رہیں گی۔ جیسے ہی وہ پاک ہوں تو غسل کر کے وہ طواف زیارت کے لیے جائیں۔ اگر وہ تاخیر کریں گی تو پھر دم لازم آئے گا۔ مرد اگر 12 ذی الحجہ سے، یا عام خواتین 12 ذی الحجہ سے اس کو مؤخر کریں گے، غروب آفتاب سے مؤخر کریں گے، پھر بھی دم لازم آ جائے گا۔ وقوف عرفات آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں دم نہیں ہے، اس میں حج ہی نہیں ہوا۔ طواف زیارت کے نہ ہونے سے بھی حج مکمل نہیں ہوتا، لیکن طواف زیارت زندگی کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تاخیر کا دم دینا پڑتا ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرنا یہ افضل ہے، 10 ذی الحجہ کو کر لینا یہ افضل ہے، یا کم از کم اس کے اکثر چکر، 4 چکر غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہو جائے۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر سعی حج کی کر لی جائے جو واجب ہے۔ اگر شروع میں کسی نے نفل طواف کر کے سعی کر لی تھی تو اب اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب احرام باندھا تھا اس وقت کسی نے نفل طواف کیا اور اس کے بعد حج کی سعی اس نیت سے کر لی تو اب اس نے سعی نہیں کرنی، لیکن اگر اس وقت نہیں کی تو پھر اب طواف زیارت کے بعد اس نے سعی کرنی۔ تو مردوں کے لیے اگر انہوں نے سعی نہیں کی ہوئی تو اس میں رمل کرنا پڑے گا۔ اس طواف زیارت میں کیا کرنا پڑے گا؟ استباح تو نہیں ہے چونکہ احرام کھل گیا ہے، عام کپڑے پہن لیے اس لیے، اور سعی کا اس وقت کرنا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد پھر واپس مینا تشریف لے جائیں۔ مینا میں رات گزارنا یہ سنت ہے احناف کے یہاں۔ احناف کے نزدیک رات کو مینا میں رہنا یہ سنت ہے، حنابلہ شافعیہ کے یہاں واجب ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر طواف زیارت میں رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو مردوں کی بات تو اور ہے، جن کے ساتھ خواتین ہوں، مستورات ہوں، ان کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو آ رہی ہے رات، اس میں 2 بجے کے بعد، 1:30 2 بجے کے بعد طواف کریں۔ چونکہ حنبلی المذہب اور شافعی المذہب لوگوں نے واپس چلا جانا ہے، ضرور جانا ہے، ورنہ ان کا ایک واجب رہ جائے گا، ان پر دم آئے گا۔ تو احناف کے نزدیک یہ سنت ہے وہاں رات گزارنا۔ تو وہ عذر کی وجہ سے اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں رات گزار دی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کریں اور سعی کریں، اس کے بعد آرام کریں مکہ مکرمہ میں، اپنی مرضی ہے، اپنا حاجیوں کا کمرہ تو ہوتا ہے نا بلڈنگ میں، پھر اگلے دن مینا چلے جائیں۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو رمی کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو، اب 2 ہی عمل، 2 دن ہیں اور ان میں ایک دن بھی رمی کرنا ہے تینوں شیطانوں کی، دوسرے دن بھی تینوں شیطانوں کی رمی کرنا ہے، یہی عمل ہے، اور ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے جا کے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور چھوٹے شیطان کے بعد اور بڑے شیطان کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہ سنت ہے، اور بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے۔ 11 ذی الحجہ کو مینا میں رہیں، عبادات کریں اور یہ اعمال کریں، بس یہ واجب ہے۔ ہر دن کی رمی علیحدہ واجب، ساری رمی مستقل طور پر واجب۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اچھا، اور رمی کا وقت زوال کے بعد ہے، جب زور کا وقت داخل ہوتا ہے، مثلا 12 بجے آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر، تو 12 بجے کے بعد رمی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے 12 بجے سے پہلے رمی کی ہے تو وہ غیر معتبر ہے۔ وہاں کچھ ایسی بے اعتدالیاں ہو گئی ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اعلان اور کسی وقت بھی رمی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی، تو علماء وہاں کے بڑے جو ہیں، یہ حکومتی انتظام ہے، علماء اس کی اجازت نہیں دیتے،
ہم نے خود شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہیں ان کے خطبے میں خود سنا 2 سال لگاتار کہ انہوں نے کہا کہ رمی کا وقت 11 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہے، اس لیے بھئی اس کا خیال کرو۔ حکومت کی طرف سے وہ معلم کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک آپ کو جو کارڈ ملیں گے اس پہ لیے رمی کا آپ کا گروپ کتنے بجے جائے گا اس کا ٹائم بھی انہوں نے دیا ہوگا، لیکن آپ اس کے پابند نہیں ہیں، آپ شرع شریف کے پابند ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو جب آپ رمی کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے رمی پہلے چھوٹے شیطان کی کرنی ہے، پھر درمیانے کی، پھر بڑے کی۔ یہ یاد رکھیے گا، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا یہی واجب ہے، اور ہر شیطان کی رمی واجب ہے، اور ہر دن کی رمی مستقل واجب، اور ساری رمی بھی ایک ہی واجب۔ وہاں سے پھر سیدھے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے اپنی عمارت کی طرف۔ جو لوگ 13 ذی الحجہ کو ٹھہرنا چاہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کی ہے، رمی فرمائی ہے۔ 13 ذی الحجہ کو یہ گنجائش ہے کہ آدمی طلوع شمس کے بعد بھی رمی کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن مستحب اور اولا یہی ہے کہ زوال کے بعد کرے۔ پھر وہاں سے جب آدمی روانہ ہو تو مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ اپنی جگہ پر، یہ حج اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ تو 8ویں ذی الحجہ کو جو اعمال ہیں وہ سب سنت ہیں، 9ویں ذی الحجہ کے اعمال فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا اس کا وقت ہے جس کے اندر کرنا، جو وہاں پہنچ جائے وہ واجب ہے کہ جو عرفات میں پہنچ گیا زوال کے بعد یا زوال سے پہلے اس کو غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ ویسے وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کی زوال سے بعد والی رات میں جو طلوع فجر ہوگی اس سے پہلے تک ہے، اور وقوف عرفہ کے بعد عرفات سے مغرب کے بعد روانہ ہونا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا سنت، اور فجر کے بعد وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ جب سورج طلوع ہو تو اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کے دن میں مینا کو روانہ ہونا ہے، بڑے شیطان کو جا کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ واجب، اور اس کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کو بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد سر منڈانا ہے یا بال کٹوانے ہیں، اس کے بعد اب آدمی نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لے، حلال ہو گیا۔ اسی دن اگر طواف زیارت کر سکے یا اس کے اکثر چکر 4 چکر تو یہ افضل ہے، ورنہ جب بھی طواف زیارت کرے تو اس کے بعد اس نے اب حج کی سعی کرنی ہے جو واجب ہے، اگر شروع میں نفل طواف کر کے سعی نہیں کی تو۔ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے اور یہ واجب ہے ترتیب سے، 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے اور یہ واجب۔ جو 13 ذی الحجہ کے لیے ٹھہرے تو اس کو پھر 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ہاں، اس کے بعد اب حاجی پر کچھ بھی نہیں رہا سوائے ایک عمل کے، وہ ہے طواف وداع کا عمل۔ طواف وداع کرنا یہ واجب ہے، یعنی بیت اللہ سے جب رخصت ہوگا، اپنے وطن کو روانہ ہو رہا ہے یا مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، تو اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے کہ وہاں سے طواف وداع کر کے آئے، رخصت ہو کر۔ جیسے کسی کو رخصت کرتے ہیں نا تو بیت اللہ سے تو آدمی کہاں رخصت ہونے کا جی چاہتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، اور دل دعاؤں سے بھرا ہوا ہو اور آدمی ان دعاؤں کو مانگ رہا ہو، اور وداعن یا مکہ تھا، وداعن یا محبت البئی، وداعن یا بیت اللہ الحرام، یہ ایسے پڑھتے ہوئے بیت اللہ وہاں سے روانہ ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہ کرے بلکہ بار بار آئے۔ یہ طواف وداع کرنا مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن اگر عورتوں کو تاریخ ایسے آ گئی ہے کہ انہوں نے جیسے نظم ہے، ترتیب ہے، اس کے مطابق مدینہ منورہ جانا ہے یا جدہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور ان کے حیض کے دن ہے، مواری کے دن ہے، تو ان سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں جا کے جن حضرات نے مدینہ منورہ تو جانا ہی ہے، چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے من حج فلم یزورنی فقط جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، جفا کی ہے۔ بڑا عجیب عاشقانہ لفظ ہے محبت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے ہی ایسی کہ آپ سے تو محبت ہی کی جا سکتی، اور کیا خدا نخواستہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ جب رب نے آپ سے محبت کی ہے، اپنا حبیب و محبوب بنا دیا ہے،
تو ہماری سعادت اور خوشبختی نہیں ہوگی کہ ہم بھی آپ سے محبت کرنی شروع کر دیں. تو مدینہ منورہ جب روانگی ہو تو درود شریف کی کثرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ اور عاشقانہ انداز سے نئے سے نئے الفاظ کے ساتھ پیارے سے پیارے الفاظ کے ساتھ آدمی درود شریف پڑھے. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جب پہنچنے والے تھے، اس زمانے میں تو چونکہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، تو جہاں میقات ہے اس کو بیریلی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ اصل اس کا نام ہے. تو وہاں پہنچ کر وہاں سے گنبد خضرا نظر آتا تھا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج عاشقانہ عجیب انداز تھا، والہانہ کیفیت ہو جاتی تھی. تو جب حضرت کو زیارت ہوئی گنبد خضرا کی، روضہ اقدس کی، تو بس پھر اپنے حال سے نکل گئے. جوتے کہاں ہیں اور پیدل بھاگے جا رہے ہیں، والہانہ انداز سے درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں. پاؤں بھی زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر دل کو سکون ملا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی عشق و محبت کا ایک ذرا نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے. حضرت دعا فرمائیں اور جو فرمانا ہے. جزاک اللہ حضرت مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت اجر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سعادت نصیب فرمائی کہ حضرت کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ جو مدینہ منورہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا، اس میں ایک بہت اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ان دو شعروں کی بات دنیا میں مختلف ہے. کسی نے شعر میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. تو ان دو شعروں میں بہت محتاط رہنا چاہیے. مکہ مکرمہ میں تو اس لیے کہ اس میں اگر نیکی 1 لاکھ کی ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہاں جانے سے محروم نہ فرمائے. مکہ مکرمہ میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، زمزم کے پانی کی بے ادبی نہ ہو جائے، صفا مروہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کی تقوی کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے وہاں شعائر اللہ چونکہ بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. مدینہ منورہ کی بات بڑی عجیب ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ میں نیکی 2 لاکھ کی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ مکرمہ میں اجر 1,00,000 گنا ہے. اے اللہ مدینہ منورہ میں اس کا دچند کر دے. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو مقبول ہوا کرتی ہیں. اس وجہ سے یہی امید ہے کہ وہاں پر اجر 2,00,000 گنا ہوگا. بہرحال عشق کا تو کوئی حساب نہیں ہے، عاشقوں کو تو ان کا محبت کے مطابق ملتا ہے. وہاں جو بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مدینہ منورہ میں وہ یہ ہے کہ کئی مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہا جائے یا اس کی کوئی تنقید نہ کرے. ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے یہ ایک صاحب گئے تھے مدینہ منورہ میں، نیک لوگوں میں سے تھے. ان کی زبان سے کہیں بھول چوک سے نکل گیا کہ مدینہ منورہ کا دہی کٹا ہوتا ہے. عشاق کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے. تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ جہاں کا دہی میٹھا وہاں چلے جائے. ایک بہت سخت بات ہے. پریشان ہوئے، وہاں کے مصر علماء سے دریافت کیا. انہوں نے فرمایا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے تو یہاں سے نکلنا ہوگا. لیکن کسی نے مشورہ دیا کہ اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر یہ پیش کر لیے کہ کچھ رعایت ہو جائے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، رات وہیں پر گزاری. رات کو خواب میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اب تو فوراً نکل جاؤ، ایمان کا خطرہ ہے. وہ مدینہ منورہ سے روتے روتے نکل گئے. تو یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. لہٰذا مدینہ منورہ میں بہت محتاط رہنا چاہیے. کوئی آواز؟ اس وجہ سے مدینہ منورہ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ، وہاں کی چیزوں کا احترام کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ وقت زیادہ تر درود شریف کے ساتھ گزرے. درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت اس کی کثرت کرنی چاہیے. مسجد نبوی میں جہاں سے بھی کوئی صلاۃ والسلام پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتا ہے. اس کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں عند قبری کا جو لفظ آیا ہے اس میں پورا مسجد نبوی شامل ہے. لہذا جہاں سے بھی کوئی مسجد وہ صلاۃ السلام پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتا ہے. یہ بات بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ایک خاتون یہیں پنڈی سے گئی تھی، اس نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ ظاہر خواتین کو بہت آگے تک جانے کا موقع نہیں ملتا. کچھ شرعی ضروریات ہیں جس کی وجہ سے وہ اگرچہ موقع ضرور دیتے ہیں ریاض الجنہ تک جانے کا، لیکن محتاط انداز میں. تو وہ خاتون پریشان تھی کہ میں عورت ہوں اور اس وجہ سے میں جا نہیں سکتی آگے. تو کہتے ادھر ہی مجھے اونگ آئی اور اونگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہاں سے بھی سنتا ہوں، یہاں سے سلام پڑھ سکتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین بہت آگے نہیں جا سکتی تو اپنی جگہ سے بھی
چونکہ وہ بھی مسجد نبوی ہوتا ہے، صلاۃ والسلام پیش کر سکتی ہیں۔ البتہ اگر موقع مل جائے تو ادب کے ساتھ وہاں جانا چاہیے۔ ایک چیز جو وہاں مسجد نبوی میں آج کل بہت پیش آ رہی ہے، صحیح بات ہے کہ میں تو لرز جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ادب ختم ہو گیا ہے تو وہاں پر ریاض الجنہ کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ دوڑ لگاتے ہیں مسجد میں، اور چونکہ اپنے وقت پر کھلتا ہے تو اس وجہ سے جیسے ہی ریاض الجنہ خالی کر کے دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں تو وہاں پورا دوڑ ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کی دوڑ کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، دوڑ اور وہ بھی ریاض الجنت میں، دوڑ اور وہ بھی مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں، اس حد تک مسجد کی بے ادبی بہت سخت بات ہے۔ ریاض الجنت میں جانا جیسے حضرت نے فرمایا مستحب ہے، اور مستحب کے لیے حرام کا ارتکاب بہت خطرناک ہے، لہذا بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ موقع مل جاتا ہے، الحمدللہ موقع مل جاتا ہے، اگر کوئی ادب کے ساتھ وہاں پر جانا چاہے ان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ جائے یا ترتیب ایسا اختیار کیا جائے تو موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ جب بھی ہم گئے اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ بلکہ وہاں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان کے ساتھ بات ہو رہی ہو، جیسے انسان کو سمجھایا جا رہا ہو کہ تم میری مانو تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جو ستون ہوتے ہیں ریاض الجنت میں وہ پڑھنے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں آرام سے خاموشی کے ساتھ کھڑے جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ یقیناً وہاں جو بھی ہوں گے نماز پڑھ رہے ہوگے ان کے دل میں اللہ پاک ڈال لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے، آپ کو موقع مل جائے گا، بے احترامی کے ساتھ نہیں۔ ہاں البتہ ایک بات آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھ لیے تو اب دوسروں کو موقع دینا چاہیے، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود 2 رکعت نماز پڑھ کے مختصر دعا کر کے آگے چلے جائیے، دوسروں کو موقع دے دیں۔ اگر آپ کسی کو موقع دیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی لوگ موقع دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں کی ادب بہت ضروری ہے، اور میں نے عورتوں سے بھی یہ سنا ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی اس طرح دوڑ لگاتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، شور کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، کہاں مدینہ منورہ، کہاں مسجد نبوی، اور کہاں یہ حالت، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت کمزوریاں ہیں، وہاں پر جا کر اس قسم کی حالت میں رہنا یہ بہت خطرناک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انتہائی کوشش کی جائے، اگر حجر اسود کو بوسہ کا موقع نہ ملے تو یقین جانیے جو دور سے بوسہ کے انتظار میں ہوتے ہیں لیکن وہ بوسہ نہیں لے سکتے، ممکن ہے کہ وہاں جو لڑ جگڑ کر بوسہ لے رہے ہیں ان سے وہ زیادہ پا رہے ہوں، اور ظاہر زیادہ بات یہی ممکن ہے کہ ان کو اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ پاگل پن نہیں کرنا چاہیے، انسانیت بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر مسلمان کو انسانیت تو ضرور ظاہر اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو پوری دنیا کا دولہ ہے۔ اگر مسلمان کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو ساری کیا جو ہے نا وہ دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو تو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آپ وہ دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اے اللہ ہم سب کو حرم شریفین کی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی بھی اصلاح فرما دے، ہماری نفس کی بھی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ جن کی وجہ سے بھی ہم کوئی بھی ایسی حرکت کر لے جو تجھے ناراض کر لے، اے اللہ ہماری اس سے پہلے اصلاح فرما دے۔ یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، وہاں جانے سے پہلے ہی اے اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے، اللہ تیری طرف متوجہ ہو۔ اللہ ہمارے نفس کو ایسا بنا دے وہ تیرے نافذ کردہ احکام پر مطمئن ہو۔ یا العالمین ہم سب کو افراد تفرید سے بچا دے۔ یا اللہ جو حق راستہ ہے وہ ہمیں دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نہ حق راستہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے، اور یا اللہ ہمارے نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے۔ یا اللہ وہاں قدم قدم پر ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا کی دولت عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ عرفات کی دعائیں، مزدلفہ کی دعائیں، اے اللہ منا کی دعائیں، خانہ کعبہ کے سامنے کی دعائیں، عذاب رحمت کی دعائیں، یا اللہ صفا اور مروہ کی، اے اللہ واجب طواف کی، اے اللہ یہ ساری دعائیں اے اللہ قبولیت والی نصیب فرما دے۔ یا رب کریم، یا رب کریم، جتنے بھی ساتھی ہمارے جا رہے ہیں ہم سب کو اے اللہ قبول فرما دے، اور یا العالمین ہمارے لیے حج کو اور عمروں کو آسان کر دے، اور روزہ اقدس پہ حاضری ہمارے لیے انتہائی مبارک بنا دے۔ یا اللہ العالمین کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرما دے، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، محبت کے ساتھ یا اللہ وہاں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا اللہ اے اللہ سب کا جانا قبول فرما دے، یا اللہ العالمین اور آسان فرما دے، اور جو لوگ اے اللہ اس تڑپ میں ہیں یا رب کریم ان کے لیے بھی آسانی کے ساتھ اسباب پیدا فرما دے، اور یا اللہ حج مبرور ہم سب کو نصیب فرما دے اور بار بار نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضرت مفتی صاحب کو اے اللہ اس کا بہت اجر عطا فرما دے، اور مفتی صاحب کے علوم میں اے اللہ بے انتہا برکت عطا فرما دے، اور یا اللہ ان کے فیض کو پورے عالم میں پہنچا دے۔ یا رب کریم ہماری خانقاہ کو بھی قبول فرما دے، اللہ ہماری خانقاہ کو بھی قبول فرما، اللہ ہماری خانقاہ کو بھی قبول فرما۔ اللہ یہاں پر جو بھی آ جائے کامیاب ہو جائے، رات پہلے دینے والا تو تو ہی ہے، اللہ تو ہی دیتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو عطا فرما دے اس خانقاہ کی خدمت۔ اے اللہ ہمیں اللہ العالمین محبت کے ساتھ قبول فرما دے۔ یا اللہ اس خانقاہ کے ساتھ محبت کی نصیب فرما، اس خانقاہ کی صحیح خدمت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تقصیرات کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی گند سے بچا دے، ہر قسم کی شر سے بچا دے، ہر قسم کا خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی یہاں پر ہے ایک ایک قدم پر میں انتہا نصیب فرما دے۔ یا رب کریم جتنے بھی خانقاہ ہیں ساری خانقاہوں کو قبول فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، اللہ خانقاہوں کی حفاظت، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہ والوں کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ خانقاہ یہاں مال کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ اپنی رضا کی توفیقات سے نوازے۔ اللہ بزرگوں نے جو ذمہ داریاں لگائی ہے اللہ بشاشت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گندگیوں کی وجہ سے اللہ
ہمیں اس سے محروم نہ فرما دے. یا رب کریم، یا رب کریم، رب کریم، جتنے بھی مساجد ہیں سب کی حفاظت فرما، جتنے مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما، تمام علماء مشائخ کی حفاظت فرما، تمام طلبہ اور طالبات کی حفاظت فرما. یا العالمین تمام سالکین اور سالکات کی حفاظت فرما. یا رب کریم، یا رب کریم، جتنے بھی اے اللہ ہم یہاں پر موجود ہیں ہم سب کو قبول فرما دے. جن کے دلوں میں جو بھی حاجت ہے سب تجھے معلوم ہے، تمام حاجات کا تکفل فرما دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے میں نصیب فرما دے. یا رب کریم ہمیں خیر پر جمع فرما دے. یا اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے. اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے. اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے. جو مشکلات آئی ہوئی ان کو دور فرما دے. یا اللہ جو تکبر میں پاکستان کی طرف بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی ان تکبر کو خاک میں ملا دے. یا اللہ ان کی ان تمام قوتوں کو خاک میں ملا دے. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. ہماری کمزوریوں کو قوت سے بدل دے. ہماری بے حسی کو غیرت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے غفلت کو اے اللہ یا العالمین غیرت سے اور یا العالمین اور حاضری کے ساتھ بدل دے، ذکر کے ساتھ بدل دے. اور یا العالمین ہم کو غفلت سے نکال دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے. ہمیں صحیح حکمران عطا فرما دے. یا العالمین مومنین عطا فرما دے. یا اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے حکمران نصیب فرما دے. یا اللہ یا العالمین جو غیر پر بھروسہ کرتے ان حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ شیطان کے تمام شیطانیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے نفس کی تباہکاریوں سے بچا دے. یا اللہ ہم تم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب